اس تاریخی ایکسپلورر میں خوش آمدید۔ تاریخ کا گہرا مطالعہ کرنے والے مبصرین بخوبی جانتے ہیں کہ 7ویں صدی کا ایک ایسا واقعہ جو بظاہر ایک سفارتی شکست لگ رہا تھا، اس نے کس طرح عالمی طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تو آئیے ایک گرینڈ اسٹریٹجی کے اس ماسٹر کلاس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ذرا اس صحرائی تعطل کی کشیدگی کا تصور کیجیے۔ مخالف کیمپ کا سفیر واپس جا کر کہتا ہے، میں نے روم، ایران اور یمن کے بادشاہ دیکھے ہیں، لیکن ایسی وفاداری کبھی نہیں دیکھی۔ وہ تو پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا شدید نفسیاتی وار تھا جس نے ثابت کر دیا کہ ایک نئی اور ناقابل تسخیر طاقت ابھر چکی ہے۔ اس پورے تجزیے کو ہم 6 اہم حصوں میں سمجھیں گے: صحرا کا تعطل، معاہدے کی غیر مساوی شرائط، گرامر کا وہ مشہور قانونی سکم، تجارتی راستے پر ہونے والی بغاوت، عالمی سلطنتوں کو چیلنج، اور آخر میں طاقت کی حتمی منتقلی۔ تو شروعات کرتے ہیں ہمارے پہلے مرحلے سے، یعنی صحرا کا وہ تعطل جہاں ایک پرامن سفر کو اچانک روک دیا گیا۔ اب دیکھیے، جب اس تعطل کو دور کرنے کے لیے سفارتکاری کی ضرورت پڑی تو ایک انتہائی کمال کا اسٹریٹجک فیصلہ کیا گیا۔ سفیر کے طور پر حضرت عثمان کا انتخاب ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ مکہ میں ان کے قبیلے بنو امیہ کے پاس بے پناہ دولت اور سیاسی اثر و رسوخ تھا۔ ایک تاریخ دان کی نظر سے دیکھیں تو یہ مخالفین کے معاشی مفادات کو انہی کے خلاف استعمال کرنے کی اور سافٹ پاور کی ایک شاندار مثال تھی۔ ذرا اس ٹائم لائن پر غور کریں۔ حالات کتنی تیزی سے خراب ہوئے۔ 1000 لوگوں کا پرامن مارچ 5ویں دن ناکے بندی میں بدل جاتا ہے، اور پھر 14ویں دن ایک افواہ پھیلتی ہے کہ سفیر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تاریخ میں سفیر کا قتل سیدھا جنگ کا اعلان ہوتا ہے۔ اسی کے رد عمل میں بیعت رضوان ہوئی، ایک ایسا حلف جس نے فریق مخالف کو صاف پیغام دے دیا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ اور یہ صورتحال ہمیں دوسرے مرحلے کی طرف لے جاتی ہے، جہاں معاہدے کی وہ متنازع اور بظاہر غیر مساوی شرائط طے پائیں۔ اگر ہم اس تاریخی معاہدے کو دیکھیں تو اس میں 3 بڑی شرائط تھیں۔ اس سال کوئی عمرہ نہیں ہوگا اور 10 سال کی مکمل جنگ بندی ہوگی، لیکن اس کی تیسری شق سب سے عجیب تھی۔ اس کے مطابق اگر کوئی مکہ سے مدینہ جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن مدینہ سے مکہ آنے والا وہیں رہے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو دشمن کے حوالے کرنے کی شرط مان لینا انتہائی مشکل فیصلہ تھا۔ بظاہر یہ ایک بہت بڑی اور مکمل طور پر غیر متوازن رعایت لگ رہی تھی۔ لیکن اصل کہانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارا تیسرا مرحلہ، گرامر کا ایک ایسا قانونی سکم جس نے پورا نقشہ ہی بدل دیا۔ معاہدے کی زبان انتہائی قطعی تھی۔ اس میں واضح طور پر مخصوص عربی لفظ یعنی مرد یا آدمی کا ذکر تھا۔ تو جب کچھ خواتین ہجرت کر کے مدینہ پہنچیں تو انہیں اس سخت قانونی تشریح کی بنیاد پر واپس نہیں کیا گیا۔ یہ سفارتکاری کی تاریخ کی بہترین چالوں میں سے ایک ہے، جو ثابت کرتی ہے کہ گرینڈ اسٹریٹجی اور سفارتکاری میں ایک ایک لفظ کا انتخاب کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اس شاندار قانونی تشریح نے چوتھے مرحلے کی بنیاد رکھی، یعنی تجارتی راستے کی وہ بغاوت جس نے معاشی طور پر فریق مخالف کو مات دے دی۔ معاہدے پر لفظ بہ لفظ عمل کرنے کا ایک غیر ارادی مگر تباہ کن نتیجہ نکلا۔ معاہدے کے تحت ابو بصیر جیسے افراد کو مکہ تو واپس کر دیا گیا، لیکن وہ وہاں سے فرار ہو کر صحرا کے ایک غیر جانبدار علاقے میں بیٹھ گئے۔ رفتہ رفتہ باقی مسترد شدہ لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی۔ یہ نئی بستی مکہ سے شام جانے والی سب سے اہم تجارتی شہرک کے بالکل عین وسط میں قائم ہوئی تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس بستی نے ان کا تجارتی راستہ یوں کاٹا کہ مکہ والوں کو آج کے دور کے حساب سے اربوں روپے کا معاشی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ تاریخ کا کتنا دلچسپ پہلو ہے نا کہ مکہ والے خود منتیں کرنے پر مجبور ہو گئے کہ خدارا اس شکے کو ختم کر دیں جسے انہوں نے خود اپنے غرور میں معاہدے میں شامل کروایا تھا۔ یہ ایک شاندار اور مکمل معاشی مات تھی۔ مقامی محاذ پر مکمل سکون ملنے کے بعد اب ہم 5ویں مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، جہاں عالمی سلطنتوں کو چیلنج کیا گیا۔ معاہدے کی 10 سالہ جنگ بندی کی وجہ سے اب چونکہ جنگ کا خطرہ ٹل چکا تھا تو ایک انتہائی جرأت مندانہ قدم اٹھایا گیا۔ اس وقت کی سپر پاورز کے حکمرانوں کو خطوط بھیجے گئے۔ ذرا سوچئے، آج کے دور میں یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی چھوٹا سا قصبہ دنیا کے طاقتور ترین ممالک کے رہنماؤں کو خط لکھ کر اپنی شرائط منوائے۔ یہ ایک بے پناہ اعتماد کا اظہار تھا۔ اور ان خطوط پر اس وقت کی 2 بڑی طاقتوں کا متضاد رد عمل دیکھیے۔ روم کے شہنشاہ ہرکل نے جب کردار کی رپورٹ سنی تو وہ مروب ہوا اور اس نے صورتحال کا محتاط انداز میں احترام کیا، جبکہ دوسری طرف ایران کے بادشاہ خسرو نے شدید تکبر میں آ کر خط پھاڑ دیا اور فوری قتل کا حکم دے دیا،
और याद रखिए, यही तकब्बुर इसकी सल्तनत की तबाही का नुक्ता आगाज बन गया, जो हमें हमारे छठे और आखिरी मरहले तक ले आता है, ताकत की हतमी मुंतकिली और हरीफों का जवाल। जोग्राफियाई सियासत का पूरा नक्शा ही पलट गया। इथोपिया के नजाशी ने पैगाम कबूल कर लिया, रोम का शहंशाह खौफजदा होकर पीछे हट गया, और खसरूह, उसे उसी के सगे बेटे ने कत्ल कर दिया। जब उसके भेजे हुए कातिल मदीना पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी अपनी सल्तनत तो अंदर से बिखर चुकी है। चूंकि मक्का के महाज पर अमन था तो तमाम तर स्ट्रेटेजिक फोकस खैबर की तरफ मोड़ दिया गया। ईरानी खतरा अंदर से ही खत्म हो चुका था और एक नई आलमी ताकत बगैर किसी बड़ी रुकावट के तेजी से उभर रही थी। तो इस सारे तारीखी वाक़े को देखने के बाद हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल आता है, जिसे इब्तिदा में एक इंतहाई कमज़ोर और शर्मनाक पसपाई समझा गया, वो दरहकीकत एक शानदार जोग्राफियाई और सियासी मास्टर स्ट्रैटेजी साबित हुई। क्या वाकई ग्रैंड स्ट्रैटेजी में एक वक्ती और हिकमत अमली की पसपाई हतमी और मुकम्मल फतह हासिल करने का महज पहला कदम होती है? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो तारीख़ के हर तालिब इल्म को सोचने पर मजबूर कर देता है।